الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جنت کی نعمتوں اس کے بارے میں ہمارا یہ بیان چل رہا ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہے جنت کے میں عورتیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے رکھی ہیں، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حورین نہایت ہی خوبصورت ہوں گی جو جنتیوں کو ملیں گی، اسی طرح وہ اہل ایمان کے لیے یہ حوریں ابھی بھی نامزاد ہو چکی ہیں، تعین ان کا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کس کس کو کتنی کتنی ملنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں رکھے۔ نبی علیہ السلام فرمایا، جب کوئی بیوی دنیا میں شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو جنت والی حور آدمی کی جنتی بیوی جو ہوتی ہے اس عورت پر لعنت کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان قریب میرے پاس یہ آنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کے لیے نامزاد حوریں ہو چکی ہیں، ابھی بھی ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور اسی طرح جنتی حوروں سے جنسی لذت بھی اٹھائیں گے جنتی، ٹھیک ہے نا۔ تو 72 حوریں ہوں گی، جس میں 2 دنیاوی آپ لگا لیں اور 70 جنت میں جو پیدا کی گئی ہیں، اس طرح ہم 72 کہہ سکتے ہیں، بعض 70 کی بھی روایتیں ہیں۔ اور ان کو جماع کی جو طاقت مردوں کی دی جائے گی وہ 100 مردوں کے برابر ایک مرد کو طاقت ملے گی جماع کی، ٹھیک ہے نا۔ اور جنتی ایک دن میں کئی اگر عورتوں سے وہ ہم بستری کرتا ہے 100 مردوں کی جماع کی طاقت ان کو ملے گی۔ اگر ایک دن میں جنتی کتنی بھی عورتوں سے وہ جمع کرے گا، اس کو 100 مردوں کی طاقت ملے گی۔ تو جنتی مزے میں مشغول ہوں گے، اس سے مراد ہم بستری ہے، مزے میں مشغول ہوں گے، جنتی حوروں سے مزے میں مشغول رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت والی زندگی، اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں انسانوں کے لیے رکھی ہیں، لیکن ہم دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انسانوں کے لیے جو فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اس لیے جنتیوں کی خدمت کے لیے خادم بھی ہوں گے، خوبصورت بچے جو 10-12 سال کی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں، تو چاہے وہ کافروں کی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ خدمت کے لیے رکھے ہیں، جیسے بکھرے ہوئے موتی ایسے پھر رہے ہوں گے، جیسے بکھرے ہوئے موتی وہ ہمیشہ گھومتے رہیں گے، کبھی ان کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بچے کون ہیں؟ یہ بچے جو نابالغی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، کافروں کے، مسلمانوں کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خدمت کے لیے رکھے گا۔ اسی طرح زیورات بھی پہنیں گے، لباس یہ بھی جنتیوں کے لیے ہوگا، زیورات ہوں گے، بریک ریشم ہوگا، ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے۔ یہاں پہ تو حرام ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ وہاں پہ جائز ہے۔ سبز رنگ کا کپڑا ہوگا، موتیوں کے زیورات ہوں گے، سونے چاندی کے ہوں گے زیورات، شراب طہور ہوگی۔ اگر دنیا میں جنتیوں کا ایک کنگن ظاہر کر دیا جائے تو پوری دنیا میں سورج کی روشنی کم پڑ جائے، اتنی اس کی چمک ہوگی کہ سورج کی روشنی سے دیکھیں، جیسے سورج کی روشنی سے تاروں کی روشنی کم پڑ جاتی ہے نا، اسی طرح اگر کنگن ظاہر کر دیا جائے کسی جنتی کا تو دنیا میں جو روشنی ہے سورج کی وہ کم پڑ جائے۔ اسی طرح یاقوت ہوں گے، زیورات یاقوت کے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جو دنیا کی ساری دولت سے قیمتی ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو پوری دنیا سے قیمتی ہے۔ تو دیکھیں دنیا میں انسان کیا کیا کر رہا ہے حقیر چیزوں کے پیچھے، تو اتنی بڑی چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں ان کے لیے سوچتا ہی نہیں ہے انسان۔ تو دنیا کی نعمتیں جنت کی نعمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، حقیر چیز ہے۔ سمجھ لیں دنیا ایک قطرہ ہے اور آخرت سمندر ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، سمندر میں اپنی انگلی رکھیں، جتنا پانی آئے وہ دنیا ہے، باقی جو پانی ہے وہ سمندر ہے، وہ آخرت ہے۔ تو آخرت کو سوچیں، یہ قطرے کی خاطر اپنی آخرت سمندر تباہ و برباد نہ کریں۔ سمندر مطلب آخرت خراب نہ کریں۔ انسان عارضی دنیا کے پیچھے آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہیں گے، خوش رہیں گے۔ یہاں پہ بندہ چاہتا ہے جوان رہنا، لیکن وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اہل جنت کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے،
شیشے کے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو جنتیں ہوں گی، سونے کی اور دو جنتیں چاندی کی، ٹھیک ہے نا۔ سونے کی جنت میں سونے کے برتن، چاندی کی جنت میں چاندی کے برتن۔ اہل جنت کے لیے کنگن بھی سونے کے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح ان کی جو کنگیاں بھی ہوں گی، بالوں کے لیے بال ہوں گے، خوبصورتی کے لیے جنتی ہوں گے۔ انسان دنیا کی نعمتوں کے چکروں میں جنت کی نعمتیں بھول چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، آخرت کو بھول چکے ہیں۔ دیکھیں کہ آدمی کتنے دن یہاں پہ زندہ رہ لے گا، آخرت کی تیاری ہونی چاہیے۔ جنت والے مسجدوں پہ ہوں گے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، بچے خادم چکر لگائیں گے ان کی خدمت کے لیے، حورین کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ اہل جنت کے باتیں دنیا کی زندگی کی بھی باتیں کریں گے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کیا ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچایا، اور حورین اشعار پڑھیں گی، گانے ترانے بولیں گی ان کے لیے، گنگنائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ جنتیوں پر کوئی غم نہیں ہوگا، جنتی صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ دوسرا اہل جنت گمراہ دوستوں کا بھی ذکر کریں گے، اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو جہنم میں ہوتے، وہ گمراہ دوست ہوں گے۔ اہل جنت کی سواریاں بھی ہوں گی، جیسے گھوڑا ہوگا، وہ اڑا کر ان کو کہیں پہ بھی لے جا سکتا ہے جہاں وہ جانا چاہے۔ تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں، آگے بھی ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔